کثیرن کثیرا۔ آیت نمبر 38 سے سورہ نجم کا سبق ہم شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج سورہ نجم کمپلیٹ ہوگی، اگلے ہفتے سے سورہ قمر سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ۔ پچھلے ہفتے درس کے اینڈ پہ ایصال ثواب کا مسئلہ بیان ہوا تھا۔ ان آیات کی روشنی میں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی، کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو اسی سے مفسرین نے ایصال ثواب کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے کوشش کی، تو یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں یا جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو پچھلے ہفتے بھی یہ بات کی تھی، لیکن کچھ دوستوں کے دلوں میں کچھ ابھی ڈاؤٹس ہیں یا کچھ ابہام ہے، اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے، تو میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ بیسیکلی دو مین اسکول آف تھاٹس ہیں اس حوالے سے اہل سنہ والجماعت کے اندر۔ دو مین اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ہم صرف اسی بات کو مانتے ہیں جو مینشن ہو گئی ہے حدیث کے اندر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور آج کے دور میں اس اسکول آف تھاٹ کے جو مین امبیسڈر ہیں وہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے۔ اہل حدیث جو بھائی ہیں ان کا بھی یہی اوپینین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بدنی عبادت ہو تو اس کا ثواب ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یہ بدنی عبادت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مالی عبادت یا کوئی ایسی عبادت جو مالی پلس بدنی ہو، جو پیور بدنی نہیں ہے، جیسے حج ہے، تو اس کا بھی، عمرہ ہے، حج ہے، اس کا بھی ہم ثواب ایصال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو مالی پلس بدنی ہے اس کا ریفرنس ہمارے پاس موجود ہے حدیث کے اندر۔ تو ہم اس مسئلے کو اتنا ہی رکھیں گے جتنا اس کا ریفرنس ہے۔ قرآن پڑھ کے ثواب ایصال کرنے کا ریفرنس نہیں ہے حدیث کے اندر، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ بدنی عبادت کر کے ایصال ثواب کرنے کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ مالی عبادت کا ہے اور مالی پلس بدنی کا ہے، اتنا ہی مانتے ہیں جتنا موجود ہے۔ دوسرا جو ہے نا وہ حنفی اسکول آف تھاٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پرنسپل ہے کہ جب ایک عبادت کا ثواب پہنچانے کی اجازت ہے، دوسری کا پہنچانے کی اجازت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرنسپل ہمارے پاس آ گیا کہ باقی باتوں کا بھی ثواب ہم پہنچا سکتے ہیں۔ یہ حنفی اسکول آف تھاٹ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر حج کا پہنچا سکتے ہیں، عمرے کا پہنچا سکتے ہیں، صدقے کا پہنچا سکتے ہیں، زکوٰۃ کا پہنچا سکتے ہیں، یا کوئی بھی مالی عبادت اس کا کر سکتے ہیں، تو پھر قرآن کی تلاوت کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی نیکی کا ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی نیک کام کا ہو سکتا ہے ایصال ثواب۔ تو حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی نیک کام کا جو آپ کو ثواب ملنا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا ملنا ہے، ملنا بھی ہے کہ نہیں ملنا، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک نیک کام کیا، آپ کو امید ہے اللہ سے کہ اس کا کوئی ثواب ملے گا، آپ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو انعام آپ نے مجھے دینا ہے، جو گفٹ آپ نے مجھے عطا فرمانا ہے، وہ میرے بھائی کو، میری والدہ کو، میرے والد کو عطا فرما دے۔ اب جو اگلا سٹیپ ہے اس میں سارے متفق ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ کتنا پہنچاتا ہے، پہنچاتا بھی ہے کہ نہیں، اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ایک آدمی، آپ کو نہیں اس کا پتہ، آپ کا کوئی بھائی ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، آپ اس کے پورے ریکارڈ سے واقف نہیں ہیں، اللہ معاف فرمائے، اگر خدا نخواستہ وہ کرمینل تھا، اس نے کبھی اپنی زندگی میں رب کو یاد نہیں کیا،
رب کا باغی تھا، سرکش تھا، وہ وہاں پہ اگر پریزن میں ہے، برزخی زندگی میں جیل کاٹ رہا ہے، سزا بھگت رہا ہے، آپ اس کو پیچھے سے کوئی چیز بیچتی ہو، جیسے قیدی کو بھیجا جاتا ہے یہاں پہ جیل میں، یہ کپڑے ہیں، یہ کھانا ہے، یہ فروٹ ہے، تو جیل سیکیورٹی جو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ ہم دے دیں گے، تو اگر وہ چاہیں تو دے سکتے ہیں، نہ چاہیں تو ریفیوز کر سکتے ہیں، کہتے ہیں بھائی نہیں، اجازت نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اگر اللہ چاہتے ہیں تو کسی کو دے دیتے ہیں، اگر اللہ نہیں چاہتے، مناسب نہیں سمجھتے، آپ کو ثواب ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پہنچتا۔ یہ اب اللہ کی مرضی ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ اللہ کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، نہ کوئی اسکالر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی امام، نہ کوئی پیر، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، اللہ کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو دینا چاہے وہ دے دیتے ہیں، جس کو نہ دینا چاہے وہ نہیں دیتے، یہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب ایک اور مسئلہ سمجھ لیں۔ اب حنفی تو کہتے ہیں کہ ہر نیکی کا ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں، لیکن جو شافعی اور مالکی اور آج کے دور میں جو اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس کی ریفرنس موجود ہے وہی جائے گا، جس کا نہیں ہے وہ نہیں جائے گا۔ ٹھیک، یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اب ایک اور بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا نام ہم رکھتے ہیں ایصال ثواب، اس کا نام ایصال جزا نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ ایصال جزا نہیں، ایصال ثواب، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے جزا، آپ نے عبادت کے طور پہ ایک کام کیا، اللہ نے آپ کو اس کی جزا دینی ہے، وہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے، لیکن اس کے اوپر جو اللہ نے ایکسٹرا آپ کو ثواب دینا ہے خوش ہو کے، وہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی باڈی مضبوط ہوتی ہے، آپ کے مسل مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ جو ایکسرسائز کا فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے نا، ایکسرسائز آپ کریں، فائدہ کسی اور کا ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ روٹی آپ کھائیں گے تو بھوک آپ کی ختم ہوگی، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ جو روٹی کھا رہا ہے نا، روٹی کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ جو پانی پی رہا ہے، پانی کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ اس کا نام ہے جزا۔ اگر آپ ریسلنگ سیکھ رہے ہیں تو آپ کی جگہ پہ میدان میں کوئی اور جا کے کشتی نہیں کر سکتا، جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ نہیں کرنا ہے۔ آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کی جو اچھی عادتیں ہیں، اس کا فائدہ آپ کو ہی ہونا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں اپنے اخلاق پہ، تربیت پہ بڑی محنت کرتا ہوں، اور جو محنت میں کر رہا ہوں اس کا رزلٹ میرے بھائی میں یا میرے والد صاحب نے میرے بیٹے میں نکل آئے، ایسا نہیں۔ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو ہی مل سکتا ہے، کسی اور کو نہیں جا سکتا۔ یہ ہے جزا۔ ایک ہے ثواب، اللہ راضی ہو کے جزا سے ایکسٹرا کوئی چیز آپ کو عطا فرماتے ہیں، وہ ثواب ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے۔ وہ جو ثواب ہے، وہ جو آپ کو گفٹ ملتا ہے، تو آپ گفٹ میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں، وہ ایکسٹرا ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے مجھے جو کچھ بھی عطا فرمانا ہے تو اس کے اندر میں فلاں کو شریک کرنا چاہتا ہوں، میں نے عمرہ کیا اللہ اس میں فلاں کو، میں قربانی کر رہا ہوں اللہ اس میں فلاں کو شامل کرتا ہوں۔ تو جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں اس کی جو جزا ہے وہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے، وہ فزیکل فائدہ ہے جو آپ کو ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ثواب ہے اس میں آپ کسی اور کو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں فرق ہے۔ تو دو مین اسکول آف تھاٹ ہیں، تو وہ میں نے آپ سے عرض کر دیے کہ اچھا ایک تیسری بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ کیا میں کسی کا نائب بن کے کسی کے بہاف پہ اس کی بدنی باتیں بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ ایک ہے ثواب پہنچانا، ایک ہے میرے والد صاحب نے نمازیں نہیں پڑھی تو میں ان کی نمازیں پڑھ لیتا ہوں، ان کی معاف ہو جائیں۔ انہوں نے روزے نہیں رکھے تو میں ان کے روزے رکھ لیتا ہوں، ان کے معاف ہو جائیں گے۔ انہوں نے حج نہیں کیا تو میں ان کا حج کر لیتا ہوں، ان کا فرض پورا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ تو کیا
کوئی جو بدنی عبادت ہے کوئی دوسرا بندہ بھی نائب بن کے اس کے بہاف پہ اس کی طرف سے کر سکتا ہے. تو یہ مسئلہ ڈیفرنٹ ہے, یہ صالح ثواب کا نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے نائب بن کے عبادت کرنے کا. کسی کی جگہ پہ آپ عبادت کریں تو کسی کی جگہ پہ آپ عبادت نہیں کر سکتے. اگر کسی کی نمازیں مس ہو گئی ہیں تو بدنی عبادت آپ کسی کی جگہ پہ نہیں کر سکتے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی نمازوں کا فدیہ دے دیں, ان کے روزوں کا فدیہ دے دیں, مالی عبادت کر دیں. لیکن بدنی آپ نہیں کر سکتے. آپ ان کی جگہ روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ ان کی جگہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے کہ میں پڑھ دوں گا تو ان کی پوری ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا. مالی عبادت کر سکتے ہیں, حج بھی اس میں شامل ہے, اور آپ فدیہ بھی دے سکتے ہیں روزوں کا اور نمازوں کا, یہ آپ کر سکتے ہیں. زکوٰۃ آپ کسی کی بھی پہ دے سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ احادیث میں موجود ہے, بخاری میں, مسلم میں صحیح اوتھینٹک احادیث موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہیں, حضرت عائشہ نے روایت کی ہیں. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی میرے والدہ صاحبہ نے حج نہیں کیا, وہ کرنا چاہتی تھی, فوت ہو گئی ہے, نہیں ہو سکا, کیا میں کر لوں ان کی جگہ پہ؟ تو اللہ کے نبی نے بیٹی سے فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کی طرف سے حج کر لو. کسی نے پوچھا کہ وہ میرے والد صاحب نے روزے نہیں رکھے, ان کی جگہ پہ میں روزے رکھ لوں؟ تو آپ نے فرمایا روزے رکھ لو. ٹھیک ہے, نماز کا بھی روایت موجود ہے, نماز پڑھ لو. تو کہتے ہیں حدیث میں موجود ہے, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں مختلف چیزیں گریجولی چینج ہوئی ہیں. بگننگ میں ان کی اجازت تھی, بعد میں منع کر دیا گیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ منع ہو گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے, یہ پرنسپل ہے مفسرین کا, محدثین کا, اسکالرز کا, جنہوں نے یہ سارا سیٹ اپ بنایا ہے. ان کا پرنسپل ہے کہ اگر کوئی حدیث ہو اور جو صحابی حدیث بیان کرتے ہیں ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہو, اپوزٹ ہو فتویٰ ان کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث چینج ہو گئی ہے, اب وہ ختم ہو گئی ہے. ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صحابی خود حدیث بیان کرے اور اس پر عمل نہ کرے, فتویٰ اس کے اگینسٹ دے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. کسی صحابی کے بارے میں ہم توقع نہیں رکھتے کہ وہ ایک حدیث نبی علیہ السلام کی خود بیان کرے اور اپنا عمل اس کے خلاف ہو. تو یہ جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, حضرت عائشہ کا فتویٰ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. وہ خود فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کی جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتا, کوئی کسی کی جگہ پہ روزہ نہیں رکھ سکتا. سنن نسائی کے اندر, باقی کتابوں کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ بھی موجود ہے, حضرت عائشہ کا فتویٰ بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے بار بات انہوں نے بیان کی تھی اب چینج ہو گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے یہی سیکھا ہے کہ اب وہ بات ختم ہو گئی ہے, لہٰذا وہ چینج ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے جو بدنی ہے عبادت, نماز و روزہ, وہ آپ کسی کی جگہ پہ ادا نہیں کر سکتے, مالی کر سکتے ہیں, اس کی اجازت. تو یہ اگر کوئی ڈاؤٹ اس میں رہ گیا ہو تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے جو موٹی موٹی چیزیں تھیں صالح ثواب کے بارے میں وہ نے کور کر دی ہیں. اب آج کا جو سبق شروع ہوتا ہے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہ ہوا اضحک و ابکا, اللہ وہ ہے کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. ہنساتا بھی اللہ ہے اور رلاتا بھی اللہ ہے. انہوں نے خوشی کے خدا الگ بنائے ہوئے تھے, غمی کے خدا الگ بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, پراسپیرٹی کے رب الگ ہیں, پاورٹی کے رب الگ ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کوئی فرنچائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کے پاس ہے کوئی کسی کے پاس ہے. رب ایک ہے. غمی دینے کا اور خوشی دینے کا سارا کوئی اختیار اس کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ خود سوچیں, زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی جگہ سے ون ونڈو آپریشن ہو یا آپ کو 10 دکانیں پھرنی پڑیں, تو اس میں کون سا آسان ہے؟ تمہارا رب ہے, سارے کام وہی کرتا ہے. تمہیں خوشی کے لیے کسی اور جگہ پہ, غمی کے لیے کسی اور جگہ پہ, دولت کے لیے کسی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہ ہوا اضحک و ابکا, خوشی بھی وہی دیتا ہے, غم بھی وہی دیتا ہے. اس میں ایک اور میسج بھی ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی نشانی ہے.
ہنسنے اور رونے کا بندوبست وہ کرتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے میں ساری زندگی ہنستا رہوں تو ہنستا ہی رہے، اور اگر کوئی کہے کہ میں نے اس کا ہنسنا بند کر دیا ہے، میں نے اس کا ہنسنا کلوز کر دیا ہے، میرے پاس طاقت ہے، یہ اب ہنس نہیں سکتا، یہ روتا رہے گا ساری زندگی، تو کیا وہ روتا رہے گا؟ ہم کسی کی قسمت بند کر سکتے ہیں؟ میں نے اس کا ہنسنا بند کر دیا، تویز ڈال دیے۔ اللہ کہتے ہیں انہ ہوا اضحک و ابکا، ہنسنے کا بندوبست بھی وہ کرتا ہے، رونے کا بندوبست بھی وہ کرتا ہے۔ نہ کوئی ہنسنا کسی کا بند کر سکتا ہے، نہ رونا کسی کا بند کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہنسنا اور رونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ خوشی کے اور ہنسنے کے بندوبست کرتے ہیں، بڑے انتظام کرتے ہیں، بڑے خرچے کرتے ہیں، بڑی ایفرٹ کرتے ہیں، اور جب سارا سٹیج تیار ہوتا ہے ایک دم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہنسنا رونے میں بدل جاتا ہے۔ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہنسنا۔ یہ جب سونامی آیا تھا کیا ہوا تھا؟ لوگ بیچ کے اوپر، نہ جسٹ ون بیچ، کئی بیچوں کے اوپر، کئی ملکوں میں، وہ بیچ کے اوپر جناب ہوٹلوں میں اور بیچ کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا موج مستیاں ہو رہی تھی۔ اچانک اللہ رب العالمین نے الٹ دی ہر چیز۔ اگر کوئی کہے کہ ہنسنا میرے اختیار میں ہے تو اللہ کہتا ہے نہیں، تیرے اختیار میں نہیں ہے، میں نہ چاہوں تو ہنس نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں نے رونا جو ہے نا وہ میرے اختیار میں ہے تو اللہ نہ چاہے تو کوئی رو بھی نہیں سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، شاید آپ کو بھی تجربہ ہوا ہو، میں نے بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا غم آ گیا ہے، بندہ رو نہیں سکتا، وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں میں روؤں لیکن مجھے رونا نہیں آتا۔ رونا بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جب بندہ روتا ہے تو اس کا غم نکلتا ہے، وہ لائٹ فیل کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہیں تو نہیں رو سکتے، اگر وہ چاہیں بھی تو نہیں آ سکتے، طبیعت ہی اللہ ایسی بنا دیتے ہیں، نیچر ہی ایسی بنا دیتے ہیں، دل ایسا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہنسنا اور رونا اللہ کے اختیار میں ہے، نہ کوئی آپ کا ہنسنا بند کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کا رونا بند کر سکتا ہے۔ رب وہ ہے جو ہنسنے کے بندوبست بھی کرتا ہے، تم نہیں کر سکتے۔ دولت سے، پیسے سے ہاسے نہیں خریدے جا سکتے۔ کتنے لوگ ان کے پاس بہت دولت ہے لیکن وہ ہنسنا ان کو نصیب میں نہیں ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو بہت غریب ہیں، بہت ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ بندوں کے اختیار میں ہوتا تو پتہ نہیں کس کو ہنسنا اور کس کو رونا نصیب ہوتا۔ یہ سب اللہ کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور پھر فرمایا کہ مارتا بھی وہی ہے اور زندہ بھی وہی کرتا ہے۔ موت و زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں کسی کی موت روک لوں، اور کوئی کہے کہ میں کسی کی زندگی روک لوں، یا کوئی کہے کہ جو مر گئے میں ان کی روحیں بھی واپس لے آتا ہوں، اللہ سے چھین کے واپس لے آتا ہوں، ان کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ انہ ہوا امات و احیا، بے شک وہ ہی ہے، یہاں اللہ نے ہی استعمال کیا، وہ ہی ہے جو مارتا ہے اور وہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے۔ کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی کو بچا لے یا کسی کو مار دے۔ موت زندگی اس کے پاس ہے۔ اگر اس نے موت کا فیصلہ کیا ہوا ہے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر اس نے زندگی کا فیصلہ کیا ہوا ہے کوئی مار نہیں سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں 2 گھنٹے، 2 دن یا 1 ہفتہ، وہ کئی سالوں سے زندہ ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کوئی ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ فٹ بال کھیلنے والے لوگ کتنی ایکسرسائز کرتے ہیں، کتنے ہیلتھی ہوتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ چیک کریں، آپ وہ بتائیں گے کہ فٹ بال کھیلتے ہوئے کیسے موت آتی ہے۔ گراؤنڈ کے اندر کتنے لوگوں کو آئی ہے، ایسے اچھلتے ہیں بال کی طرح اور بس ختم۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موت زندگی رب کے کنٹرول میں ہے، کسی اور کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ نہ کو روک سکتا ہے، نہ کو بچا سکتا ہے، نہ مرے ہوئے کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا انہ خلق الزوجین الذکر والانثی، وہی ہے جس نے مذکر اور مونس پیدا کیے ہیں، میل اور فیمیل پیدا کیے، انسانوں میں صرف نہیں، جانوروں میں بھی، پودوں میں بھی، پھلوں میں بھی، یہ اس کا انتظام ہے۔ اس نے میل اور فیمیل پیدا کیے، اس نے جوڑے بنائے ہوئے ہیں۔
کچھ کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے، کچھ کی شاید بعد میں آئے، اور ہو سکتا ہے کچھ کی آئے ہی نہ بالکل. ہمارا علم بڑا لمیٹڈ ہے. اللہ کہتے ہیں وہی ہے جس نے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، مذکر اور مونس، میل اور فیمیل. من نطفۃ اذا تمنا، وہ نطفے سے، پانی کی بوند سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے تو اس میں سے وہ پیدا کرتا ہے. جب وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو پھر اللہ کا ڈسیژن ہوتا ہے کہ یہ کیا بنے گا. مرد بھی وہ بناتا ہے، عورتیں بھی وہ بناتا ہے. اور کوئی کسی کو، کوئی اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتا کہ تم نے تیسری بیٹی کیوں پیدا کر دی. جا کے اپنے رب سے پوچھو کیوں کر دی. بیوی نہیں بناتی. اگر اس کا قصور ہے تو تیرا اس سے پہلے ہے. اکیلی عورت سے تو بچے پیدا نہیں نہ ہوتے. اگر بیوی کا قصور ہے کہ وہ بیٹیاں کیوں پیدا کر رہی ہے تو پہلے تمہارا قصور ہے. تو اللہ کہتے ہیں مذکر پیدا کرنا ہے یا مونس پیدا کرنا ہے یہ اللہ فیصلہ کرتا ہے، بندے فیصلہ نہیں کرتے. اور مرد بھی وہ پیدا کرتا ہے، عورتیں بھی وہ پیدا کرتا ہے، وہ بناتا ہے میل اور فیمیل. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس نیچر کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں، انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، جو مرد بنے ہیں ان کو عورتیں بنا دو، اور جو عورتیں بنے ہیں ان کو مرد بنا دو، جینڈر چینج کر دو. اللہ کہتا ہے اس کی حکمت ہے، اس کو پتہ ہے کتنے میل بنانے ہیں کتنے فیمیل بنانے ہیں. اگر یہ تمہارے کنٹرول میں دے دیا جائے تو دنیا کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے. تو وہ پیدا کرتا ہے مرد بھی اور عورتیں بھی، یہ اس کا اختیار ہے، اس کا کنٹرول ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور دوبارہ اٹھانا بھی اسی کے ذمے ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا بھی، یہ دوبارہ اٹھانا اس میں کتنی باتیں شامل ہیں. دوبارہ اٹھانا، بندہ سوتا ہے نا تو وہی دوبارہ اٹھاتا ہے، سونے کے بعد بھی وہی دوبارہ اٹھاتا ہے. سونا بھی موت ہے، وہ چاہے تو کوئی نہیں اٹھتا. یہ ہمارے بھائی جو آج جنازہ جن کا ہم نے پڑھا ہے، بلال بھائی، یہ علی اصغر صاحب کے بیٹے، احسان کے بھائی، تو یہ سوئے ہیں رات کو، صبح اٹھے نہیں ہیں. تو نشأۃ الاخری جو ہے نا، دوبارہ اٹھانا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. کتنے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں نہیں اٹھتے پھر. تو نیند بھی موت ہوتی ہے، اور نیند کے بعد اٹھنا بھی اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے. دوبارہ وہ اٹھائے گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور مال بھی وہی عطا کرتا ہے. غنی وہ کرتا ہے بندے کو، مالدار وہ بناتا ہے. اقنا کا معنی ہوتا ہے کہ جائیداد جو ہوتی ہے نا، یہ جو نان ٹرانسفریبل پراپرٹی ہوتی ہے، ایسٹس ہوتے ہیں، زمین، مکان، یہ جائیداد ہے. تو مال تو دوسرا وہ بھی وہ دیتا ہے، اور جائیداد بھی وہ دیتا ہے. یہ اقنا کا ایک معنی ہے. اور اقنا کا دوسرا معنی ہے مال بھی وہ دیتا ہے اور مال چھینتا بھی وہ ہے. اقنا کا معنی غریب کر دینا، فقر سے بھی ہے. یہ مال لینا بھی اس کے اختیار میں ہے، دینا بھی اس کے اختیار میں ہے. ڈاکٹر نعیم صاحب نہیں ہے یہاں پہ میرا خیال ہے، وہ کئی دفعہ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ کسی نے جو ہے نا وہ روزی بند کر دی ہے، جاب جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، دل نہیں لگتا، یہ نہیں ہوتا، وہ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ تو کوئی کسی کی روزی نہیں بند کر سکتا. اگر اس طرح کو روزیاں بند کرنے لگے تو پھر دنیا کا نظام تو چل بیٹھا. ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں انہ هو اغنا و اقنا، دیتا بھی وہ ہے اور مال لیتا بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، کسی کو روزی دیتا بھی وہ ہے اور کسی کی روزی کم بھی وہی کرتا ہے. غربت بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور غریبی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی امام اسکالر پیر کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، بلین ایئر لوگ جو ہیں ایک سیکنڈ میں زیرو پہ آ جاتے ہیں. یہ جو دنیا ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، یہ اس کی اسکیم کا حصہ ہے. کس کو کتنا دینا ہے اس کی اسکیم ہے. بس اس میں کبھی کبھی ایسا بھی، آپ نے کبھی لوڈو کھیلی ہے؟ کھیلتے سارے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. وہ اس میں سام سیڑھی ہوتی ہے، کھیلا کبھی آپ نے؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی دنیا میں آپ جو ہے نا وہ سیڑھی کی جگہ پہ آتے ہیں، ایسے جمپ کر کے اوپر چلے جاتے ہیں، سیڑھی اوپر لے جاتی ہے آپ کو. کبھی آپ اوپر ہوتے ہیں، وہ سانپ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کو نیچے آنا پڑتا ہے. تو یہ دنیا میں روزی جو ہوتی ہے نا، یہ سانپ سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ اس کا نظام ہے، اس کی اسکیم ہے.
آزمائش ہوتی ہے زیادہ میں بھی اور تھوڑے میں بھی. تو دولت دیتا بھی وہ ہے, لیتا بھی وہ ہے. جس کو دی ہو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور جس سے لے لی ہو اس سے مانگنا چاہیے. وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَى, اور شعرا ستارے کا رب بھی وہی ہے. شعرا ایک ستارہ ہے 23 ٹائم برائٹر دین سن, 23 ٹائم مور برائٹر دین سن. سورج سے 23 گنا زیادہ روشنی ہے اس کی, لیکن وہ چھوٹا نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دور بہت ہے. 8.6 لائٹ ایئرز اس کی روشنی پہنچتی ہے زمین پر. 8 نوری سال. اب کیلکولیٹ کر لیجئے گا, بہت سارے لوگ جہاں سائنسدان بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ ہیں, نوری سال کتنا ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا, میری فیلڈ نہیں ہے. تو وہ شعرا جو ستارہ ہے نا, وہ سورج سے 23 گنا بڑی اس کی روشنی ہے, لیکن دور ہے اس لیے وہ نظر تھوڑا آتا ہے. اور جو قبیلہ خزاع کے لوگ تھے یا عرب کے لوگ جو تھے نا, ان میں کچھ قبیلے شعرا کی عبادت کرتے تھے. وہ کہتے تھے اس کی وجہ سے دریاؤں میں پانی آتا ہے, باغوں میں ہریالی آتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, فصلیں ہوتی ہیں. تو شعرا کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے کانسیپٹ کو یہاں پہ رد کیا ہے. انہو ہوا رب الشعرا, اور شعرا جو انہو ہوا رب الشعرا, جو شعرا ستارہ ہے نا اس کا رب بھی وہی ہے. انگلش والے اس کو ڈارک سٹار بھی کہتے ہیں, سیریس بھی کہتے ہیں غالباً. تو وہ ستارہ جو ہے نا اس کا رب بھی اللہ ہی ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا, اللہ نے اس کو روشنی دی ہے, اللہ اس کو لے جاتا لے آتا ہے. وہ رب نہیں ہے, وہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کا رب بھی اللہ ہے. تمہارے شعرا ستارے کا رب بھی اللہ ہے. یہ جو سورہ نجم کا اینڈ ہے نا, یہ توحید توحید و توحید سکھاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہی قوم عاد کو ہلاک کیا تھا. اب ان کی ہسٹری میں جانے کی اتنے کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ نے قوم عاد کو بھی ہلاک کیا تھا, اور سمود کو بھی اس نے ہلاک کیا تھا, کوئی باقی نہیں بچا ان میں سے. اور قوم نوح کو بھی اللہ نے اس سے پہلے ہلاک کیا تھا. انہم کانوا ہم اسلم و اتقا, نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے نا, انہوں نے شرک کا آغاز کیا تھا. شرک کا آغاز وہاں سے ہوا تھا. وہ بہت ظالم اور بہت سرکش تھے. نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اسلم و اتقا, بڑے سرکش اور سب سے زیادہ ظالم تھے وہ. اللہ نے ان کو تباہ کیا. اور لوط علیہ السلام کی بستی کو بھی اللہ نے, ان کے شہر کو بھی اللہ نے تباہ کیا. اللہ نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا. پھر فرمایا فغشاها ما غشا, پھر لوط علیہ السلام کی بستی پہ چھا گیا جو کچھ چھا گیا. کیا چھا گیا تھا؟ ان پہ موت چھا گئی تھی. ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی, اور پتھروں کے اندر دب گئے تھے سارے, کور کر دیا تھا پتھر, ایسی بارش ہوئی تھی. پھر جبریل نے ان کو اٹھایا تھا اور اوپر آسمان تک لے جا کے نیچے پھینکا تھا, اور وہ ایسے مٹی کے نیچے آ گئے تھے, کرش کر دیا تھا. فغشاها ما غشا, ان پہ چھا گیا جو چھا گیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جو ڈیڈ سی ہے اس کا پانی ان کے شہر کے اوپر چھا گیا. اب وہ سمندر کا حصہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس سے ان پہ چھا گیا جو چھا گیا. پتھروں کے نیچے آ گئے, زمین کے نیچے دب گئے, موت ان پہ طاری ہو گئی, اور سمندروں کے پانی میں غرق ہو گئے. اللہ یہ مکہ والوں کو بھی اور آج کے لوگوں کو بھی میسج دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بغاوت کی ہے اور ریڈ لائن کراس کیا, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ, تو پھر اپنے رب کی کس کس انعام اور کس کس نعمت کا انکار کرو گے, اس میں شک کرو گے. اللہ کی کس کس نعمت میں شک کرو گے, اور اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. اپنے دلوں سے شک کو نکالو. وہی تمہارا رب ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, وہی ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کس کس بات میں شک کرو گے؟ یہ سارے اللہ پاک تمہیں سائن اپنے دکھا رہے ہیں. ہذا نذیر من النذر الاولی, یہ قرآن بھی ایسے ہی ڈراتا ہے جیسے پہلی کتابیں ڈرا چکی. یہ میرا نبی بھی ایسے ہی ڈرا رہا ہے جیسے پہلے نبی ڈرا چکے. یہ تاریخ اور ہسٹری بھی تمہیں ایسے ہی ڈرا رہی ہے جیسے پہلے قوموں کو ڈرا چکی. یہ بھی ایک ڈراوا ہے جو تم تک پہنچایا جا رہا ہے, وارننگ ہے, جس طرح پہلے لوگوں کو وارننگ دی گئی تھی.
اپنے نبی کے ذریعے سے بھی اور اس کتاب کے ذریعے سے بھی تمہیں وارننگ دے رہے ہیں، جس طرح پہلی قوموں کو دی تھی۔